آپ لوگ جتنے ہیں سب بچے سب چلے آئے، جتنے بھی انجمن سے جڑے. ہاں ماشاء اللہ. میری مراد سید پرویز عباس بریاوی سے کہ یو پی ہو، بنگلہ دیش ہو، دبئی ہو، ان تمام جگہوں میں نام ہی کافی ہے. تو لہٰذا نعرِ صلوات کے ذریعہ میں مولانا کی خدمت میں کہوں گا کہ پرویز عباس. آپ ان بچوں سے ایک ہی ساتھ سارے بچوں کے گلے میں یہ شال پیش کر کے چلے آئیں، جو جو اس میں شامل ہیں. ہاں نہیں گلے ہو جائے گا. ہاں نعرے یہ ملازمین امام زمانہ ہیں جنہوں نے یہ اتنا بڑا جشن کا اہتمام کیا. بہت بڑی بلند سوچ ان کی ہے، پروردگار ان کی سوچ میں اور بلندی عطا فرمائے. انتظامیہ جو ہے ملازمین امام زمانہ نے بہت اچھا کام کیا ہے. یہ نوجوان جو ہیں انہوں نے کچھ لوگوں کے لیے انشاءاللہ وہ تحفے رکھے ہیں، ایوارڈ رکھا ہے، جو ضروری ہے کہ جیسا کام ہو انشاءاللہ اس طرح سے نوازنا چاہیے. ہمارے لیے ہونی چاہیے، ایسی تحریکی بھی چلنی چاہیے. ایک شعر یاد آ گیا، دیکھیں نبیغ صاحب بڑی اچھی بات کسی شاعر نے کہی ہے کہ غم حسین کی جب ذمہ دار ہے زینب، کہ غم حسین کی جب ذمہ دار ہے زینب، کسی کا باپ بھی ماتم نہ روک پائے گا. غم حسین کی جب ذمہ دار ہے زینب، کسی کا باپ بھی ماتم نہ روک پائے گا. اور دیکھیے ایک نام جو انہوں نے انتخاب کیا ہے، ہمارے انجمن پنجتنی کے سرپرست ہیں اور بڑی خدمتیں ہیں جناب محمد حسین حسنین صاحب. میں خود جانتا ہوں کہ انہوں نے اس امام بارگاہ کی اور انجمن کے برابری پشپنائی کی ہے، انجمن کی برابر سرپرستی کی ہے. میں جب سے انجمن میں تب سے دیکھ رہا ہوں، اور خاص کر کے جس امام بارگاہ میں یہ جشن ہو رہا ہے، امام بارگاہ کی اگر دیوار سے پوچھئے، در سے پوچھئے، تو وہ بھی ان کے کام اور ان کی خدمتوں کا بالکل اعتراف کریں گے اور ان کا گواہی دیں گے. لہٰذا انہیں ایک تحفہ ایوارڈ کے شکل میں جو ملازمین امام زمانہ کی طرف سے انشاءاللہ انہوں نے اس کا انتخاب کیا ہے. میں گزارش کروں گا کہ اس انجمن کے جو اراکین کے جو نوجوان ہیں کہ وہ تحفہ ہمارے مولانا طیب علی انصاری صاحب کے ہاتھوں میں وہ دیں. اور میں گزارش کروں گا محمد حسین حسنین صاحب کی بارگاہ میں تشریف لائیں اور آپ کو یہ تحفہ قبل و کعبوں کے بلند ترین صلوات سے آپ انہیں نوازیں گے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. آپ کچھ اور میں دیکھیے اسی کے ساتھ جو کہ ہمارے ایک اور مرزا ظفر علی عرف تنو بھائی جو ایک اس امام بارگاہ کے بھی ایک اہم رکن ہیں اور انجمن پنجتنی کی بھی بڑی سربراہی کیا کرتے ہیں، ہر جگہ سامنے کھڑے رہتے ہیں. انجمن پنجتنی کے ایک اہم رکن یہ بھی ہیں. میں ان کی بھی خدمت میں جو تحفہ ہے، وہ جو ایوارڈ ہے، میں قبلہ ہی سے کہوں گا قبلہ اپنے ہاتھوں سے ہی آپ یہ انہیں تحفہ پیش کریں. جب تحفہ دیا جائے تو آپ سے گزارش ہے کہ بلند ترین صلوات سے آپ انہیں نوازیں. تنو بھائی آپ تک دو جملے کہہ ہی سکتے ہیں، بول ہی سکتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. السلام علیکم. قبلہ مولانا عالم یہاں تشریف فرما ہے. انہوں نے ابھی مجھ سے ایک بات کہی ہے. ایران میں آج یوم نوجوان منایا جاتا ہے اور یقیناً
کی ایک جھلک یہاں نظر آ رہی ہے۔ آج کی اس محفل میں نوجوانان کی تعداد ہے۔ مولا سلامت رکھے ان لوگوں کی، ان کی جوانی کو، ان کی عمر طولانی عطا کرے، ان کو صحت مند رکھے، اور جس طرح یہ اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں کو، اپنے کنبے کو پالنے کے لیے مشقت محنت کر رہے ہیں، اسی طرح عزاداری ہو، غم ہو یا ولادت کی خوشی ہو، جس طرح یہ محنت کر رہے ہیں، خاص کر انجمن پنجتنی ہو، اور بھی یہ ابھی جو انہوں نے یہ پروگرام کرایا ہے ملازمین امام زمانہ، اور بھی یہاں کے بہت سارے بچے ہیں جو چھوٹی چھوٹی کمیٹی بنا کے ایک پروگرام کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ان تمام جو بچے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بڑوں کو ساتھ آنا ہوگا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے بزرگ تھے، آج وہ نہیں رہے دنیا میں، ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ ہم چلتے ہیں، اور ان کی بھی رہنمائی ضروری ہے۔ کچھ نہیں، ہم ان کی محفلوں میں بیٹھ کے ان کی حوصلہ افزائی کریں، یہی ان کے لیے رہنمائی ہوگی۔ آئندہ کل انجمن پنجتنی کے تمام اراکین کو مولا سلامت رکھے، سلامت رکھے، اور جس کمیٹی کا میں ممبر ہوں، انتظامیہ کمیٹی بی بی انارو آف اسٹیٹ، ہمیشہ تعاون امام باڑہ بی بی انارو کی طرف سے رہتا ہے۔ کوئی بھی پروگرام کرے، انجمن ہو یا کوئی بھی کمیٹی ہو، ہماری تعاون ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہے، اور ہمارے فعال ممبر، ہمارے ابھی بزرگ، ان کو اللہ صحت دے، عمر طولانی عطا کرے، ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا کرے، کہ ان کی رہنمائی رہتی ہے، اور ہمارے وارث مولا ان کو صحت یاب رکھے، ان کی رہنمائی ان کے اوپر رہے۔ لہٰذا پرویز بھائی جیسے شخصیت ہمارے انجمن کی پیداوار، عالمی شہرت یافتہ دبئی سے لے کر بنگلہ دیش تک، بر صغیر کی شہرت یافتہ نقیب، لہٰذا فخر کی بات ہے۔ تکبر منع ہے، لیکن فخر ہم کر سکتے ہیں ان شخصیتوں کے لیے، اور خاص کر انجمن بی بی انارو میں جو انجمن پنجتنی ہے اور ہے ہمارے مولانا، یہ بھی ہمارے محلے کے ہمارے پڑوسی ہے۔ فخر میں اضافہ ہو رہا ہے اس علاقے کو، لہٰذا نظر بس سے محفوظ رکھے، حاسدوں کی نظر سے رکھے۔ شکریہ، طویل گفتگو ہوئی، موقع ملا تو میں نے اپنی دل کی بات کہی، آپ سبوں کا شکریہ۔ حضرات، یہ آپ کے سامنے جناب ظفر العرف تنو مرزا صاحب روبرو تھے۔ لیجیے میں ایک نوجوان کو پھر آواز دے رہا ہوں، جو محمد عرفان، جو پریزیڈنٹ آف انجمن پنجتنی، ایک نوجوان جس کے بے شک جب سے انہوں نے ذمہ داری اس انجمن پنجتنی کی سنبھالی ہے، آج پورے امام بارگاہ میں بلکہ پورے کلکتہ کے سرزمین کے مومنین جو ہیں، کس طرح سے پروگرام ہو رہے ہیں، کس طرح کا پروگرام ہو رہا ہے، کتنے شان و شوقت سے سارا پروگرام ہو رہا ہے، اور وہ ان کے لیے لہٰذا ان کے بھی حق میں دعا، ان کے کاروبار کے بھی حق میں دعا کریں۔ میں محمد عرفان اور بھولو، جن کے نام سے آپ سب جانتے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ قریب آئیں، اور مولانا طیب صاحب علی انصاری صاحب کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ میں محمد عرفان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ کم سے کم ایک نعرہ حیدری کم سے کم یہاں آپ لگائی دیں ضرور۔ نعرہ حیدری۔ حضرت مجلس السلام علیکم، میں آپ لوگ کا شکر گزار ہوں، اور انجمن پنجتنی صرف 2 مہینہ 8 دن نہیں، 365 دن یہاں پہ خدمت خلق کرتی ہے، اور اسی لیے میں السلام علیکم، جو بچے لوگ جو پروگرام کیے، اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے پروردگار، اور ان لوگ کو اضافہ دے کاروبار میں، اور بھی بہت سارے کام ہیں انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے یہاں پہ، اسی لیے بول کے میں کچھ بات اپنے السلام علیکم۔ پروردگار آپ کو سلامت رکھے، پروردگار آپ کو آپ کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، ہر طرح آفت و بلا سے محفوظ رکھے، اس لیے کہ آپ وہ ایک نیک کام کر رہے ہیں جو فروغ عزا کے نام سے ہے۔ لہٰذا اب انجمن پنجتنی کے سیکریٹری جناب علی عرفان عرف شبر صاحب کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں، اور یہ بھی علی شبر صاحب، بے شک آپ نے دیکھا ہوگا کہ
इन्होंने जब से ये जिम्मेदारी संभाली है, जो एक नौजवानों में जोश व खरोश होना चाहिए, एक बच्चों में जो एकजुट होना चाहिए, एक ताई होना चाहिए, इसको बहुत बड़ा इन्होंने काम किया है। लिहाजा परवरदिगार इनके भी कारोबार में तरक्की अता फरमाए, इन्हें नवाजे, इनके इस्तकबाल के लिए एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। ये आज बहुत ही फ़ख्र की बात है कि अंजुमन पंजतनी के जितने भी मेंबरान हैं, और चाहे वो सीनियर मेंबर हों या हमारे छोटे भाई हों, हर कोई अपने तरीक़े से प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा है, और अल्लाह सबों को सलामत रखे और उन लोगों को और सलाहियत दे, उनके रिस्क में, रोज़ी रोज़गार में तरक्की और खैर बरकत इनायत फरमाए कि इससे बढ़ चढ़ के और वो इमाम की खिदमत में नजराने अक़ीदत पेश कर सकें। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। परवरदिगार आपको सलामत रखे, आपको अपने हिफ्ज़ व आमान में रखे, आपके कारोबार में तरक्की अता फ़रमाएँ। मैं देखिए ऐसे इमाम बारगाह में कोई ऐसा नहीं है, हमारे ग़दीरी भाई या नबीर साहब या जितने भी हैं या जितने भी मौजूद हैं, कोई ऐसा नहीं है कि एक फ़र्द को ना जानता हो। कोई भी मजलिस हो, सबसे पहले आकर सोज़खानी के ज़रिए मजलिस का आगाज़ करने वाला हमारे जनाब अली कंबर साहब, कंबर भाई, उनकी बारगाह में गुजारिश करता हूँ कि नौजवानों ने आपके लिए भी एक अवार्ड का एहतमाम किया है। बेशक आप इसके लायक हैं, लिहाजा मैं उनसे गुजारिश करता हूँ जनाब कंबर साहब की बारगाह में कि आप तशरीफ़ लाएँ। ग़ुलाम अली कंबर, देखिए बच्चों ने ये पहला इनाम मुझे तोहफे मुझे दिया है। ये पहली बार है जो ऐसा इन लोगों ने सोचा है, वरना कभी ये लोग उठा के रखे हैं। और बहुत बड़ी बात है ये, इन लोगों के सोच के ऊपर हम एक बार दुरूद भेजें। एक शेर याद आ गया, अगर इजाज़त हो तो पढ़ दूँ। एक शेर याद आ गया, नैयर सिरसी का शेर याद आ गया। नैयर सिरसी ने बड़ी अच्छी बात उनके सवाब पहुँचाए कि क्या चीज़ है नैयर दर हैदर की ग़ुलामी। क्या चीज़ है नैयर, क्या, और सुनिएगा, क्या चीज़ है नैयर दर हैदर की ग़ुलामी, रिजवान भी कंबर की तरफ देख रहा है। क्या चीज़ है नैयर दर हैदर, है नैयर, आपने ग़ुलामी करते हैं ना, क्या चीज़ है नैयर दर हैदर की ग़ुलामी, रिजवान भी कंबर की तरफ देख रहा है। नर हैदरी। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अच्छा देखिए, मैं अभी 4 में से पढ़ता हूँ, आप समझ जाएंगे। एक अंजुमन पंजतनी के अहम रुकन हैं कि जो हकीकत में खुद बहादुर हो, जो हकीकत में खुद बहादुर हो, पेशर उसका दिलेर होता है। क्यों ना अब्बास होते शेर अली, क्यों ना अब्बास होते शेर अली, शेर का बच्चा शेर होता है। मैं जनाब शेर खान साहब, जो एक अहम रुकन है, शेर खान साहब हमारी अंजुमन पंजतनी, और उनको मैं बुला रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि क़िबला काबा से उनके हाथ में ये तोहफ़ा पेश करें। देखिए बड़ी अच्छी बात है ये है कि एक साल बाद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। एक दौर गुजरा है, कोरोना का दौर गुजरा है, और कोरोना के ज़माने में आज़ादारी का क्या मामला थे आप सब जानते हैं बेहतर। उस आज़ादारी के वक्त बेशक कोरोना के ज़माने में जो एक दीवार बन के खड़ा हुआ, और खड़े होने के बाद पूरे कलकत्ते में आज़ादारी की शुरुआत करने के लिए बीबी अनारों से जो शुरुआत हुई आज़ाखाने में, उसका एक अहम फ़र्द जिसे जनाब राजू खान कहते हैं, जो कि एक अंजुमन के अहम रुकन भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ और तशरीफ़ लाएँ। उनको भी बच्चों ने एक अवार्ड का एहतमाम किया है। माशाअल्लाह जितने लोग बैठे हैं कि उड़ेगा तायरे बैत कहाँ तक,
علی کے گھر کی اونچائی بہت ہے، ہزاروں دشمن حیدر جہاں ہوں وہاں پہ ایک مولائی بہت ہے۔ ماشاءاللہ اتنے بیٹھے نا حیدری حیدری۔ اچھا دیکھیے بہت اچھی بات ہے یہ بچوں نے جو انتخاب کیا، قسم خدا میں ان بچوں کو سلام کرتا ہوں کہ یہ جو بچے جو ملازمین امام زمانہ ہیں، عمر ان کی بہت چھوٹی ہے، کم عمر کے ہیں، لیکن سوچ ماشاءاللہ سے ان کی بڑی بلند ہے، اور پروردگار ان کی بلند سوچ کو اور بلند کرے۔ اس لیے کہ دیکھیے ہم جو ممبران جو ہوتے ہیں ان میں بزرگوں کا بہت بڑا ایک حصہ ہوتا ہے، لہٰذا ہمارے انجمن میں کچھ ایسے ابھی بھی ہمارے بزرگ نہیں کہیں گے لیکن سینئر کہیں گے، جن کے سامنے ہم لوگوں نے بولنا سیکھا ہے، جس سے ہمارے دلاور بھائی ہیں، ہمارے جناب انور علی بھائی ہیں۔ میں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، دلاور بھائی، انور بھائی، آپ سے گزارش کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے بھی بچوں نے اور واجد ماما واجد صاحب، سید واجد حسین صاحب، سید واجد حسین صاحب آ رہے ہیں، ایک منٹ۔ سجا کے ہونٹوں پہ حیدر کا نام زینب نے، ستم کا کر دیا قصہ تمام زینب نے، زما کو چومنے قرآن کی آیتیں آئیں، کیا جو طرز علی میں کلام زینب نے، سویرا ہو نہیں سکتا ستم کی بستی میں، لکھا ہے اس کا مقدر میں شام زینب نے، یزید والا بھی کہتا نہیں یزیدی ہوں کچھ اس طرح لیا انتقام زینب نے۔ یہ ایوارڈ کیا ہے اس طرح سے شامل ہے کہ انشاءاللہ ایک مہینہ ان کے ہاں گھر میں رہے گا، ایک مہینہ ان کے گھر میں رہے گا، ایک مہینہ ان کے گھر میں رہے گا، حیدری اسی طرح سے انشاءاللہ یہ گردش کرتا رہے گا، حیدری۔ اور ایک ایوارڈ جو ہے بچوں نے بتا نہیں، انہیں بڑی سوچ بلند ہے ماشاءاللہ سے، بہت اچھی بلند سوچ ہے اور اس طرح سے بہت اچھا بڑا کام کیا ہے۔ اس امام بارگاہ کے سیکریٹری جناب سید اکبر امام صاحب، جو کسی اپنے مصروفیت کے تحت وہ تشریف نہیں لائے اور آؤٹ آف غالباً انڈیا ہیں یا آؤٹ آف ویسٹ بنگال ہیں، وہ نہیں آ پائے، ان کا ایوارڈ رکھا گیا ہے ویسے ان کے لیے بھی، اور لہٰذا اسی ادارے کے ایک اہم رکن جناب ہمارے تنو مرزا صاحب، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سید اکبر امام صاحب کے لیے جو بچوں نے ایک ایوارڈ کا اہتمام کیا ہے اسے آپ لیں، اور انشاءاللہ یہ آپ کی ذمہ داری رہے گی کہ ان تک خبر بھی پہنچا دیں گے، انشاءاللہ ان تک پہنچا بھی دیں گے۔ اب میں اسی کے ساتھ جو ہے انجمن پنجتنی کے جو بے شک جو بڑے ہی خدمت گزار بچے ہیں جو دن و رات دیکھ کرتے ہیں، ہم لوگ تو صرف نام کے لیے کھڑے رہتے ہیں، لیکن اصل ہمت ہے جیسے ہمارے امتیاز صاحب ہیں، جناب جاوید صاحب ہیں، ہمارے جناب جون امام صاحب ہیں، جناب شاہد صاحب ہیں، جناب جاوید صاحب ہیں، جناب کاشف صاحب ہیں، ان سبھی سے گزارش کرتا ہوں چونکہ بندگان خدا، آپ بندگان خدا ہیں، بندگان امام زمانہ ہیں، بے شک ان کے لیے آپ ہمارے چھوٹے صاحب، ہمارے عالی شان صاحب، یہ جو لوگ ہیں آپ تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور انشاءاللہ یہ سارے نوجوانوں کو مل کر جب انہیں تحفہ دیا جائے، یہ وہی معاملہ ہوگا، ایک ایک مہینہ ایوارڈ انشاءاللہ سب کے گھر تک رہتا رہے گا۔ آپ لوگ جتنے ہیں سب بچے سب چلے آئے، جتنے بھی انجمن سے جڑے آ جاؤ تم بھی افتخار آ جاؤ تم بھی آؤ، افتخار آ جاؤ بیٹا جلدی، ہاں ماشاء اللہ۔
माशाअल्लाह। और मैं इसी के साथ जनाब मजहर हुसैन साहब, सैयद मजहर हुसैन साहब, मजहर हुसैन कद्र साहब, जिनकी बड़ी खिदमतें हैं कलकत्ता में, बच्चों को दीनी तालीम देना, और ये जो एक अहम काम, बहुत बड़ा काम है, लिहाजा उनके लिए भी बच्चों ने ये इमाम यानी कि मुलाजिमिन इमाम ज़माना ने एक अवार्ड का एहतमाम किया है। लिहाजा आप तशरीफ़ लाएँ और क़िबला काबा से गुजारिश करेंगे कि मजहर हुसैन साहब को मैं इसी के साथ ज़ैगम हुसैन साहब, जिनके सामने हम लोगों ने शायरी सीखी है, शायरी सीखा है, उनके सामने और एक अहम रुकन भी हैं बड़े हर तरह से, मैं उनके गुजारिश करता हूँ और आपको ये जो अवार्ड दिया जा रहा है इंशाअल्लाह बेशक जो बाहर खड़े हैं उनसे मेरी मोदबाना गुजारिश है कि आप फर्श अज़ा में आकर बैठें। एक शेर के ज़रिया मैं उनका तारुफ कराना चाहता हूँ कि रखता है अपने गिर्द निगाहों का एक हुजूम, वो शख्स जो किसी की तरफ देखता नहीं। मेरी मुराद सैयद परवेज़ अब्बास बरियावी से। मैं बता दूँ कि आज भी हिंदुस्तान के किसी कोने में जाते हैं, अब परवेज़ भाई का नाम आता है तो इसमें इस बीबी अनारों का नाम आता है। और तकब्बुर तो अल्लाह को पसंद नहीं है, तो एक फ़ख्र होता है। जिस तरह जंग की फ़तेहाबी के बाद मौला अली वापस लौटते थे तो अब रसूल खुदा से लोग कहते थे कि देखिए कितने फ़ख्र के साथ आ रहे हैं। तो इसी तरह हम लोग को फ़ख्र होता है जब परवेज़ अब्बास बरियावी का नाम आता है। एक महफ़िल की रौनक है, शहज़ादी का सदका है इनके ऊपर। एक ऐसी महफ़िल को कंट्रोल करते हैं, ये सब की बस की बात नहीं है। मेरा फील्ड दूसरा है, लेकिन फिर भी बोलने का मौका मिला है तो मैं कह दूं परवेज़ भाई के बारे में कि यूपी हो, बांग्लादेश हो, दुबई हो, इन तमाम जगहों में नाम ही काफ़ी है। तो लिहाजा नारे सलावत के ज़रिया मैं मौलाना की खिदमत में कहूँगा कि परवेज़ अब्बास नारे तकबीर, नारे रिसालत, मैं शुक्रगुज़ार हूँ इमाम ज़माना, ये मुलाज़िमीन इमाम ज़माना का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक बेशक कसम खुदा की अवार्ड तो बहुत मिला करते हैं, लेकिन जब अपने शहर में, अपने घर में अगर किसी चीज़ से नवाजा जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। और नौजवान हैं, नौजवान का जश्न कर रहे हैं। और बेशक हमने तो ये हमारे तन्नू भाई ने बड़ी अच्छी बात कही है। मैं तन्नू भाई तो बिल्कुल नहीं, उनके वालिद साहब, उनके ज़माने से भी मैंने पढ़ना शुरू किया था और बड़ी उनकी दुआओं का नतीजा है। उन लोग बुज़ुर्गों ने बहुत दुआएं हमें दी थी। लेकिन एक शेर मैं पढ़ता हूँ तन्नू भाई, उस बुज़ुर्गों से मैंने सीखा है और जो उन्होंने दर्स दिया है कि परवेज़ मदक़ा को जिस दम गुरूर आए, परवेज़ मदक़ा को जिस दम गुरूर आए, गूंगा बना दे मुझको है इल्तिजा खुदा से। परवेज़ मदक़ा को जिस दम गुरूर आए, गूंगा बना दे मुझको है इल्तिजा खुदा से। और देखिए ऐसा है कि पूरे शहर कलकत्ता की आज़ादारी को पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाने वाला महफिल हो या मजलिस हो, है ना, एक नाम आता है कामरान मिर्ज़ा का। बड़े खुलूस के साथ एक कलकत्ता आज़ादारी एक ऐसा चैनल है, आपने देखा होगा कि हम खुद ही रात के अगर 2 बजे तक अगर ड्यूटी में है कहीं पर, अगर आज़ादारी की ज़ियारत करना चाहते हैं तो कलकत्ता आज़ादारी को देख कर हम बैठे ऑफिस से ही ज़ियारत के लिया करते हैं। हमें अगर घर से निकलना होता है तो कहाँ जुलूस कहाँ पहुँचा है, कहाँ हमें शिरकत करनी है, किस मोड़ पर पहुँचा है और फ़ौरन वहाँ पहुँचना है। ये आज़ादारी हमारे कामरान मिर्ज़ा साहब, जिसके लिए बड़े मैं उनकी मुबारकबाद भी देता हूँ और उनको इस बात के लिए मैं क़िबला काबा मैंने बल्कि
میں پریزیڈنٹ انجمن پنجتنی کے سیکریٹری جناب شبر صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور آپ جو ہے ہمارے کامران مرزا صاحب کو یہ جو ہے شال کا تحفہ دے کر انہیں نوازیں، اور جب انہیں نوازا جائے تو آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ بلند ترین صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور دیکھیے ایک اور بات بتا دوں، یہاں ہمارے بھولو وہ بیٹھے ہیں، شبر ہیں، تنو بھائی، حسنین بھائی، ایک بچہ ہے جسے منتظر رافی کے نام سے جانا جاتا ہے، کہاں دور باغچورا 24 پرگنہ، لیکن امام بارگاہ کے کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے ایک فون کرنے سے ہی وہ یہاں چلے آتے ہیں بڑی خلوص کے ساتھ۔ اور دیکھیے ہم تو اپنے گھروں میں چلے جائیں گے لیکن رات بھر وہ امام بارگاہ میں یہاں پر ٹھہر کے صبح اپنے گھر جائیں گے، اتنی خدمتیں کرتے ہیں۔ لہٰذا میں منتظر سے گزارش کرتا ہوں، منتظر رافی جو ایک ایسا چینل ہے پورے 24 پرگنہ میں اپنے عزاداری کے ذریعے، اپنے جلوسوں کے ذریعے، اپنی محفلوں کے ذریعے پہچانا، اور دعا کرتا ہوں کہ ہمارے کلکتہ عزاداری ہو رہے ہیں منتظر رافی ہوں، ان کے چینل کے اور دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور میں انہیں منتظر سے گزارش کرتا تو آپ تشریف لائیں۔ اور میں جناب محمد عرفان عرف پریزیڈنٹ انجمن پنجتنی جناب بھولو صاحب کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے یہ انہیں تحفہ دیں۔ اب دیکھیے کم سے کم تو تعارف تو سب کا ہو چکا، تعارف ان کا بھی ہونا چاہیے جو ملازمین امام زمانہ ہیں، جنہوں نے یہ محفل کا اہتمام کیا ہے۔ لہٰذا جو اس میں ہیں سب سے گزارش ہے کہ آپ سامنے تشریف لائیں۔ جو بھی ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ سامنے تشریف لائیں، آپ ایک لائن سے کھڑے ہو جائیں، اور میں اسی کے ساتھ حسنین بھائی سے گزارش کروں گا کہ بھائی کسی وہی ہوگا کہ انشاءاللہ وہ ایک مہینہ ٹرانسفر ہوتی رہے گی انشاءاللہ، اور جو ہے آپ ان بچوں سے ایک ہی ساتھ سارے بچوں کے گلے میں یہ شال پیش کر کے چلے آئیں، جو اس میں شامل ہیں۔ ہاں نہیں گلے ہو جائے گا۔ ہاں واہ نعرے یہ ملازمین امام زمانہ ہیں جنہوں نے یہ اتنا بڑا جشن کا اہتمام کیا، بہت بڑی بلند سوچ ان کی ہے، پروردگار ان کی سوچ میں اور بلندی عطا فرمائے، اور اگر علم حاصل کریں تو علم میں ترقی کرے، اگر کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں ترقی کرے، اگر کہیں سروس کرتے ہیں تو پروردگار ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اور لہٰذا میں اسی کے ساتھ آخر میں دعا کے لیے صدر محفل جناب مولانا طیب علی انصاری صاحب کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں، اور سامعین کے لیے بھی، ان بچوں کے لیے بھی جو شعراء نے کلام پیش کی لیے ان کے دعا کریں۔ نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو جوان حضرات جو محفل برپا کر رہے تھے یہ کس کے شان میں تھے؟ ایک جناب الاکبر جنہیں علی اکبر ابن حسین کہا جاتا ہے، ان کی قربانی میں خاص بات کیا تھی؟ ان کی قربانی میں خاص بات یہ تھی کہ یہ چہرہ رسول کو کربلا میں لے کر آئے تھے۔ دیکھیں، ہم شبیہ پیغمبر بنی ہاشم میں دو شخصیت تھی، شاید آپ لوگ بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی سنا ہی نہیں۔ دو شخصیت، ایک جناب مسلم جو واقعہ کربلا سے پہلے شہید ہو گئے، ایک جناب الاکبر جو کربلا کے میدان میں آ کر شہید ہوئے۔ انہوں نے اپنے چہرے کو سامنے لایا اور لوگوں کو بتایا، حجت تمام کرنے کی کہ اے لوگوں، اگر اب بھی امام حسین کے حقانیت پہ تمہیں شک ہو رہا ہے تو مجھ جیسے ہم شبیہ پیغمبر کو دیکھ لو اور مان جاؤ کہ حسین حق پر ہے اور حسین کا ساتھ دے دو۔ لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ دوسری شخصیت جناب قاسم علیہ السلام کی۔ جناب قاسم کون تھے؟ جو قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
ان کی قربانی میں خاص بات یہ تھی کہ بہت سارے لوگوں کا اشکال ہوتا ہے کہ جناب امام حسن علیہ السلام کے اندر طاقت نہیں تھی، ان کے بازو میں قوت نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے صلح کر لیا۔ اس شک کو دور کرنے کے لیے امام حسن نے جناب قاسم کے بازو میں ایک تعویذ باندھ دی تھی، اور اس تعویذ کے متن میں متن کا ایک حصہ میں آپ کو بیان کروں، اس میں لکھا تھا، اے بیٹا حسن، کربلا کے میدان میں نہیں رہوں گا، کربلا کے میدان میں نہیں رہوں گا، لہٰذا میری طرف سے تم شہادت کو پیش کرنا۔ تو جناب قاسم شہادت پیش کی، اور جسم کے اعتبار سے جناب قاسم جسم کے مالک تھے، شہادت بھی ویسے ہی پائی، جسم کو پامال کر دیا گیا۔ کربلا کے میدان میں جتنے بھی شہداء تھے ان سب کو شہادت کے بعد پامال کیا گیا تھا، لیکن جناب قاسم ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے حالت شہادت میں بھی ان کے جسم کو پامال کیا اور شہادت کے بعد ان کے جسم کو پامال کیا گیا۔ تو یہ ان کے ذات میں یہ شخصیت، اور یہی جناب قاسم علیہ السلام ہے کہ امام حسین نے پوچھا، بیٹا موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ تو جناب قاسم دیکھیں، ہم اور آپ نہیں بتا سکتے، لفظ موت آتے ہی ہم ڈر جائیں گے، لیکن یہ اہل بیت کے گھرانے کے جوان ہیں، ان کا جواب کیا ہے؟ یہ بولتے، چچا جان موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے، انہوں نے قربانی دی۔ بہرحال جو حضرات اس محفل کو برپا کر رہے ہیں وہ سب کے سب جوان ہیں، اور ان دو شخصیت کی محفل ہوئی ہے جو دونوں جوان ہیں، جوانان جنت میں سے یہ دو شخصیت ہے کہ جنہوں نے قربانی دی، اور ہم شیعہ حضرات اس روز کو روز جوان کہتے ہیں، لہٰذا آپ تمامی حضرات کو روز جوان مبارک ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم بحق محمد وانت محمود، اللہم بحق علی وانت اعلی، اللہم بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، اللہم بحق حسن وانت محسن، اللہم بحق حسین وانت قدیم الاحسان، اللہم بحق ائمۃ تسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی محفل کو قبول فرما، پروردگار حاضرین محفل و غائبین محفل کو ہر دلی مرادیں پوری فرما، پروردگار جو ہم میں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، پروردگار ملازمین امام زمانہ کے توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار انجمن پنجتنی کے جتنے ممبران ہیں جو زحمت کش ہے اور سال بھر زحمت کرتے ہیں، پروردگار ان سب کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار ہم سب گناہگار بندے ہیں، جناب اکبر کے توسط سے، جناب قاسم کی قربانی کے توسط سے ہماری گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، پروردگار اس دنیا کے جس خطے میں شیعان حیدر کرار زندگی گزار رہے ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے مخلص و آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔